ایران پر ایک ہفتے میں امریکہ کی دوسری بار فضائی حملے۔ امریکی حکام کے مطابق آبنائے ہرمز میں ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ دعویٰ کیا کہ ایران نے امریکی تجارتی جہاز پر 4 ڈرون فائر کیے تھے۔ تمام ایرانی ڈرونز مار گرائے۔ ایران کے ساتھ معاہدے کی جانب پیش رفت ہوئی ہے۔ آئندہ دنوں میں صورتحال دیکھیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کی ترجیح ایران کے ساتھ مذاکرات ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مجوزہ مفاہمتی یادداشت کا مسودہ منظر عام پر آ گیا۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق مجوزہ معاہدے کے تحت امریکہ ایران کے بحری ناکہ بندی ختم کر دے گا۔ جواب میں ایران 1 ماہ کے اندر آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کو مکمل طور پر بحال کرنے کا پابند ہوگا۔ مجوزہ معاہدے کے دائرہ کار میں صرف کمرشل ٹریفک شامل ہوگی۔ فوجی بحری جہاز اس کا حصہ نہیں ہوں گے۔ آبنائے ہرمز میں سمندری رستوں کے تمام تر انتظامات سلطنت عمان کے تعاون سے ایران خود سنبھالے گا۔ وائٹ ہاؤس نے ایرانی سرکاری میڈیا کی جانب سے جاری کردہ مجوزہ معاہدے کی تفصیلات کو من گھڑت قرار دے دیا۔ کہا ایرانی میڈیا کی رپورٹ میں پیش کی گئی تفصیلات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں معاہدے قریب پہنچنے کی کوشش جاری ہے۔ آئندہ چند گھنٹوں اور دنوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم دستبردار کرنے کے بدلے ہی اقتصادی پابندیوں میں نرمی دی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا ایران اس وقت امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ موجود نہیں، ڈیل کے لیے بے تاب ہے۔ ٹرمپ نے واضح کیا کہ ایران کے ساتھ مجوزہ معاہدہ تاحال فائنل نہیں ہوا کیونکہ امریکہ ابھی تک اس کے کچھ نکات پر مکمل مطمئن نہیں ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان آبنائے ہرمز کھولنے سے متعلق تاحال کوئی معاہدہ طے نہیں پایا۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے نائب سیکرٹری علی باقری کنی کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ رابطے بدستور جاری ہیں، تاہم ایران کی افزودہ یورینیم کے ذخائر مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹیلی فون۔ عید الاضحیٰ کی مبارکباد، نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ایرانی صدر نے خطے میں امن کے قیام کی کوششوں میں پاکستان کے اہم کردار پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امن معاہدہ جلد طے پا جائے گا اور یہ ایران کے وقار اور عزت نفس کے مطابق ہوگا۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ کا آج دوسرا روز۔ عید کے پہلے روز چھوٹے بڑے تمام شہروں میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات، ملک کی سلامتی اور امن و استحکام کے لیے خصوصی دعائیں، شہداء کو خراج عقیدت، وطن کی حفاظت پر مامور جوانوں کو خراج تحسین پیش۔ لوگوں نے گلے مل کر ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کیے گئے۔ قربانیوں کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا۔ ہونے والی دہشت گردی ناقابل برداشت ہے، دشمن کے ناپاک عزائم ہر قیمت میں ناکام بنائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی عید الاضحیٰ کے موقع پر بلوچستان کے ضلع جوب احمد مغربی سرحدوں پر علی مورچوں کا دورہ کیا، جوانوں کے ساتھ عید منائی، یادگار شہداء پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، جوانوں کی جرأت، تیاری اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش۔ کوئٹہ میں حالیہ بزدلانہ دہشت گرد حملے کا بھی تذکرہ۔ کہا دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائیاں قوم اور افواج کے حوصلے پست نہیں کر سکتی۔ بلوچستان کے عوام کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کا آخری حد تک تعاقب جاری رہے گا۔ پاک فوج وطن عزیز کو درپیش ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ مادر وطن پر جان قربان کرنے والے شہداء کو قربانیوں کو قوم کا فخر قرار۔
وزیر اعظم شہباز شریف کا فیلڈ مارشل ایئر چیف مارشل نیول چیف کو ٹیلی فون عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر مبارکباد پیش کی. مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، قومی سلامتی کے لیے خدمات اور قربانی کو خراج تحسین صدر مملکت، گورنر پنجاب، گورنر بلوچستان، گورنر خیبر پختونخوا، اسپیکر قومی اسمبلی، وزرائے اعلیٰ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سے بھی علیحدہ ٹیلی فونک گفتگو. عید کی مبارکباد پیش کی. بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان اور حافظ نعیم الرحمان کو بھی فون عید کی مبارکباد پیش کی. پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے 28 برس مکمل. پاکستان نے آج ہی کے دن بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کا منہ توڑ جواب دیا. خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا، دفاع کو حق منوایا. 28 مئی پاکستان کی تاریخ کا وہ درخشاں دن ہے جس نے نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا کی سیاسی دفاعی بساط پر ایک نئی حقیقت رقم کی. یہ دن محض ایٹمی دھماکوں کی یادگار نہیں بلکہ ایک ایسی قومی جدوجہد، سائنسی صلاحیت، سیاسی عزم، عسکری حکمت عملی اور عوامی اتحاد کی علامت ہے جس نے پاکستان کو ناقابل تسخیر دفاعی قوت میں تبدیل کر دیا. صوبے سے متعلق کسی ترمیم کی باتیں بے بنیاد ہیں. پیپلز پارٹی کی رضامندی کے بغیر اسمبلی سے کوئی ترمیم منظور نہیں ہو سکتی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے 28ویں ترمیم کی باتیں صرف میڈیا پر چل رہی ہیں. پیپلز پارٹی سے اس بارے میں کسی نے بات نہیں کی. ہماری جماعت کے ساتھ اس سلسلے میں کوئی نیا مسودہ یا ڈرافٹ شیئر نہیں کیا. سندھ کا آئندہ بجٹ عوام دوست ہوگا. حکومت کی کوشش ہے غریب عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے. بجلی اور گیس کی فراہمی کے مسائل پر آواز بلند کرتے کرتے ہم تھک چکے ہیں. وفاقی حکومت کی جانب سے ناانصافی اور زیادتی کا سامنا ہے. ہم یہ معاملہ بڑے بڑے فورمز پر بھی اٹھا چکے. سندھ کے سینئر وزیر شجیل انعام میمن کا کہنا ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جس روز شارع بھٹو کا افتتاح کیا اگلے ہی دن ایک جماعت کی جانب سے صوبے کی تقسیم کرنے کی باتیں شروع کر دی گئیں. کراچی میں بعض جماعتوں کا روزگار ہی یہ بن چکا ہے کہ وہ روزانہ کسی نہ کسی بہانے پریس کانفرنس کرتی رہیں. گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل سے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی ملاقات. عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی. صوبے کی مجموعی صورتحال، امن و امان اور باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال. صوبے میں امن، ترقی، عوامی فلاح و بہبود کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ. پنجاب میں تاریخ کا سب سے بڑا اسپیشل آپریشن کلین اپ جاری. صوبے بھر میں جاری آپریشن کلین اپ کی لائیو مانیٹرنگ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خود نگرانی کر رہی ہیں. سترہ پنجاب اتھارٹی کی صوبے بھر میں مثالی صفائی انتظامات. عید صفائی آپریشن کی جدید ڈیجیٹل مانیٹرنگ بھی کی گئی. اگر بلال یاسین صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو میری بات کوئی بری لگی تو میں عید الاضحیٰ کے توسط سے، حج کے توسط سے ان سے معافی چاہتا ہوں کہ دل آزاری کرنا نہ میرا مقصد تھا نہ میرے کسی ساتھی کا مقصد تھا. میں نے کبھی لاہور کو غلط نہیں کہا، ہمیشہ کہا کہ لاہور ساڈا دل ہے. بلال یاسین کو میری بات بری لگی تو معافی مانگتا ہوں. میئر کراچی مرتضی وہاب کی پریس کانفرنس. کہا گزشتہ سال شہر سے 98,000 ٹن آلائشیں اٹھائی گئی تھیں. کراچی میں 105 کلیکشن پوائنٹس بنائے گئے ہیں. شہریوں سے اپیل ہے نقادوں اور منافقین سے ہوشیار رہیں. شہریوں کے مسائل حل کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے. بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کی. بال کٹوائے، احرام کھول دیے. آج 11 ذی الحج کو تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں ماری جائیں گی. لیجنڈ کرکٹر وسیم اکرم کی جمعرات میں شیطان کو خطرناک ان سوئنگ یارکر جشن بھی منایا. ویڈیو وائرل. وسیم اکرم سمیت کئی سابق کھلاڑیوں اور شوبز اسٹارز نے رواں برس حج کی سعادت حاصل کی. پاکستان، ایران، امریکہ جنگ میں پاکستان کی حمایت اور مدد پر چین کے شکر گزار ہیں.
وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ امن کے قیام میں وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کا کردار پوری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ پاکستان اور چین میں سی پیک کے دوسرے مرحلے کو نئی بلندیوں پر لے جانے پر اتفاق ہوا ہے۔ امریکہ کے ساتھ دوبارہ جنگ کے امکان کم ہیں، تاہم کسی بھی حملے کی صورت میں ایران بھرپور جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ پاسداران انقلاب کے ایک اعلیٰ عہدیدار کی گفتگو، کہا اگر ایران پر جارحیت مسلط کی گئی تو چابہار سے ماہ شہر تک پورا ساحلی علاقہ حملہ آوروں کا قبرستان بن جائے گا۔